بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھنے کے اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ پارہ نمبر 3 آیت نمبر 233 تک کا درس 253 تک کا درس ہو چکا ہے۔ 253 آج کا درس 254 سے شروع ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو ان میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ان میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ آیت کریمہ کے عموم کو، آیت کریمہ کے ظاہر کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں پورے طور پر آئے گا کہ اللہ پاک نے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے ان میں سے خرچ کرنے کا ہے، ان کو پورا خرچ کرنے نہیں کہہ رہا۔ اللہ پاک نے آپ کو 10 لاکھ 5 لاکھ عطا کیا تو آپ پورا نہیں کرنا، خرچ کر دیجیے۔ زکوٰۃ کے اعتبار سے اگر ہے 2.5% آپ ادا کیجیے، فطرہ ہے وہ آپ اس کے حساب سے نصف سا یا 1 سا۔ غزل کے خرچ کرنے کا جو مفہوم ہے وہ بالکل عام ہے، کوئی خاص نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے نبیوں کی فضیلتوں کا مسئلہ اور اس کے بعد خرچ کرنے کی بات، نماز کا مسئلہ ہوتا اور پھر خرچ کرنے کی بات ہوتی تو زکوٰۃ کو خاص کیا جا سکتا تھا، اس لیے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ ہر جگہ قرآن میں ہے، جہاں جہاں نماز کا ذکر ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو مما رزقناکم، ان میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا۔ جسم عطا کیا، جسم کا خرچ کیا ہے؟ نماز پڑھیں، ہاتھ پاؤں دوسروں کی مدد کیجیے، یہ سب بھی خرچ میں آتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ میں آتے ہیں، خرچ میں آتے ہیں۔ غرض ہے کہ جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو بھی عطا کیا ہے، جسم، مال، دولت، جو کچھ بھی، وہ سب اللہ کی راہ میں ان میں سے خرچ کرنا ہے، پورا ان کو دے، ان میں سے خرچ کرنا ہے۔ اب جب یہ بات سمجھ گئے تو اسی بات سے ایک عام اور بلکہ ایک خاص بات سمجھیے کہ مناسبتوں سے کے حوالے سے، جیسے ابھی 1 مہینے کے بعد، اس مہینے کے بعد، 1 مہینے کی کیا بات، ابھی حضرت خواجہ غریب نواز کی چھٹی تشریف لائے گی، چھٹی کا مسئلہ ہے، اس میں آپ خرچ کرتے ہیں، خرچ ہی ہے، دھیان دیجیے، خرچ ہی ہے۔ ظاہر ہے میٹھا بنانا، میں بھی سڈنلی وہ نام نہیں لے رہا ہوں جس کو آپ فاتحہ کا نام کہتے ہیں، میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک عنوان دے رہا ہوں کہ بندہ جو بھی خرچ کرتا ہے وہ خرچ ہی ہے، لیکن اللہ نے جس کو خرچ کرنے کہا ہے وہ خرچ خاص ہے، اور بندہ اپنی طبیعت سے اگر کرے تو وہ خرچ
خاص نہیں ہے، وہ خرچ اس کے نفس پر مبنی ہے۔ ایک بندہ ہے، وہ گھر میں کھانا بنا ہوا ہے لیکن اس کو چھوڑ کر کے وہ ہوٹل میں جا کر بریانی کھا رہا ہے، وہ خرچ ہی ہے، لیکن یہ خرچ اس کو نہ دنیا میں فائدہ نہ دین میں فائدہ، یہ فضول خرچ اس کو۔ گھر کا کھانا کون کھائے گا آپ اس کو چھوڑ کر کے جو باہر کھا رہے ہیں، یہ فضول خرچ۔ لیکن اگر یہ کھانا آپ کھا لیں، پھر اگر خواہش ہو تو کھانا نہ بنائیں پھر کھائیں جا کر، تو دیکھیے کھانا وہی ہے ہوٹل کا، لیکن آپ نے ایک کھانا کو بچایا تو وہ کھانا اب فضول خرچی نہیں، فضل ہو گیا، وہ فضیلت والی خرچی ہو گئی۔ تو جس خرچ میں شکل وہی ہے، دیکھیے ہوٹل ہی کا کھائے جا کر کے، لیکن ایک وقت کھائے تو فضول خرچی کہلائے اور دوسرے وقت کھائے تو فضول خرچی نہیں کہلائے، عبادت کہلائے، دین اور دنیا میں بھلائی کا پہلو ہے اس کا۔ کیا سمجھے؟ خرچ کی شکل اور ہوتی ہے، لیکن جس خرچ میں فضول کا پہلو نہ ہو، کچھ امید وابستہ ہو، چاہے دینی یا دنیاوی، تو اس خرچ کو انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کہتے ہیں۔ ایک باپ ہے، محنتیں مشقتیں کر کے اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے کا سامان مہیا کرتا ہے، اولاد کچھ نہیں کرتی ہے، وہ اسکول جاتی ہے، اسکول کے بعد آنے کے بعد ناز و نخرہ دکھاتی ہے، پھر بھی ماں بڑی محبت سے اسے کہتی ہے کھانا تیار ہے کھا لے آ کر کے۔ بتائیے تو، نہ اس کی محنت ہے نہ اس کی کوئی کمائی ہے، لیکن باپ نے جو ان کے اوپر خرچ کیا ہے وہ اس لیے خرچ کیا ہے کہ یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، ایک باپ ہونے کا وہ حق ادا کیا ہے، تو یہ خرچ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں خرچ ہے، اس کا بھی اسے ثواب ملے گا۔ حدیث میں آیا کہ ایک شوہر اگر محبت سے اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے تو اس کا بھی ثواب اللہ ضائع نہیں فرماتا، لقمہ ڈالتا ہے، لیکن لقمہ ایک ہے زبردستی ڈالنا، غصے میں ڈالنا، تکلیف میں ڈالنا، تو یہ فضول خرچی ہے، محبت سے ڈالنا یہ ہے فضل خرچی، یہ ہے عظمت والی خرچی، یہ ہے ثواب والی خرچی۔ غرض کہ ایک پوائنٹ ملا آپ کو کہ عمل ایک ہی دکھتا ہے، نیتیں بدل گئی، ارادے بدل گئے، مقصد بدل گیا، طریقہ بدل گیا، حکم بدل جائے گا، کہیں فضول خرچی کا حکم لگ جائے گا، کہیں فضل خرچی کا حکم لگ جائے گا۔ سیم یہی مسئلہ ہے فاتحہ نظر نیاز میں، سیم یہی مسئلہ ہے 11ویں اور 12ویں میں، سیم یہی مسئلہ ہے 6ٹھی میں، کہ وہ میٹھا اس سے اچھا میٹھا آپ نے 1 گھنٹہ پہلے کھایا پکایا، آپ کو پتہ نہیں ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن اس سے ایزی لو کوالٹی کا آپ نے بنایا، یا سیب وہی بنایا اور آپ نے ارادہ کیا اے اللہ تیرے محبوب کی بارگاہ میں ایصال ثواب کی خاطر میں نے بنایا ہے، تو اب یہ فضل خرچی ہے، فضول خرچی نہیں ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ کھانا ایک ہی ہے، طریقہ بدل گیا، حکم بدل گیا۔ ایک اس کی مثال آپ کو دوں، حضرت بریرہ حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ کی کنیز ہے، خادمہ جس کو بولتے ہیں، ورنہ وہ تو ایسی ہمارے یہاں کی دایا وغیرہ تو خود بخشی جائے گی کہ نہیں پتہ نہیں، لیکن وہ دائی ایسی ہے کہ ان کے صدقے میں ہماری مائیں بخشی جائیں گی، ہمارے خاندان بخشی جائیں گی۔ تو حضرت بریرہ ہے، کنیز ہے، خادمہ ہے، اب ان پر صدقہ وغیرہ زکوٰۃ وغیرہ سب ان کے لیے حلال ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ گوشت بنا رہی ہے، گوشت کی ہانڈی جو ہے کھڑکھڑ کھڑکھڑ کرتی ہے نا، ایک دم ابلنا جس کو بولتے، جوش مار رہی ہے۔ نبی کا سڈنلی گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں تو آقا بتقاضۂ بشری کہتے ہیں بریرہ 1-2 بوٹی ملے گی 1-2 بوٹی ملے گی یا کچھ مجھے ملے گا؟ تو آقا علیہ السلام نے جیسے ہی کہا، حضرت بریرہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ تل کا لحمۃ، وہ ایسا گوشت ہے تو صدق علیہ، جو میرے اوپر صدقہ کیا گیا، یعنی وہ صدقہ کا گوشت ہے، اور آپ تو ہاشمی ہیں، ہاشمی پر صدقہ حلال نہیں ہے، آپ کیسے کھائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جب کسی نے تجھے دیا تو وہ صدقہ ہے، لیکن اب اس صدقے کی مالک تو ہے، اگر تو مجھے دے گی تو وہ تحفہ ہے، دیکھنا تو مجھے دے گی تو وہ تحفہ ہے، چیز ایک ہی ہے،
نسبت سے حکم بدل گیا، طریقے سے حکم بدل گیا، نیت سے حکم بدل گیا، ایک ہی ہے۔ ایسے ہی بندے جو نظر نیاز وغیرہ فاتحہ وغیرہ کو حرام بدعت کہتے ہیں، کتنی بڑی مطلب یہاں پر گمراہی ہے، غور کریں آپ۔ وہی کھانا آپ بغیر کوئی سوچے سمجھے کھا رہے تھے تو آپ کا جسم فرما ہوا، آپ کو نفسانی طور پر خواہشات کی تکمیل ہوئی بس، لیکن اسی کھانے میں قرآن پاک کی تلاوت ہو گئی ہے، درود پاک پڑھے گئے ہیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ سے اس طرح دعا کیے جا رہے ہیں، اللہ یہ جو حاضر ہے پروردگار کھاؤں گا تو میں، لیکن اس کا ثواب تو فلاں کی بارگاہ میں پہنچا دے، اس کا ثواب تو فلاں کی بارگاہ میں پہنچا دے۔ چیز وہی ہے، بغیر یہ بولے ہوئے بھی کھائیں گے تو آپ ہی کھائیں گے، لیکن جب یہ آپ بول دیں گے تو اب اللہ تعالیٰ اس کا ثواب گارنٹیڈ عطا فرمائے، گارنٹیڈ عطا فرمائے۔ ایک اس کی حدیث پاک سنیں، اللہ کے جل قدر نبی فرماتے ہیں جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ اگر بھول جاؤ تو پھر اس کھانے میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ درمیان میں بھی یاد آئے تو بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھو، پورا اگر آخر میں بھی یاد نہیں آئے تب تو وہ پورا شیطان کا کام۔ کمال ہے، آپ محنت کر کے کمائی کر کے وہ کھانا لائے، وہ شیطان کا کھانا کیسے ہو گیا؟ جواب ملا اس پر اللہ کا کلام نہیں پڑھا گیا تھا، ایک بسم اللہ نہیں پڑھے، وہ پورا کمایا ہوا کھانا شیطان کا بن گیا۔ قرآن کی بسم اللہ کے علاوہ اور آیت اگر پڑھ دیں تو وہ کیسے شیطان کا کلام ہو سکتا ہے، کیسے شیطان کا کام ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ اور بھی زیادہ رحمان کا کھانا ہو جائے گا کہ ہم نے صرف بسم اللہ پڑھا تو اتنا بابرکت ہو گیا، بسم اللہ نہیں پڑھا شیطان کا کھانا ہو گیا، اور قرآن پڑھ لیں تو کتنا کرم ہوگا، کتنا بابرکت کھانا ہوگا۔ یہ کانسیپٹ اگر سمجھ جائیں گے، اسی کو کہا گیا ہے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ ابھی فرض کیجئے بیٹھے ہیں، ابھی آپ کی نیت میں نماز نہیں ہے، حالانکہ مسجد میں بیٹھے، تو مسجد میں ابھی آپ کو نماز کا ثواب نہیں مل رہا ہے، ذکر خدا اور رسول کا ثواب مل رہا ہے، اللہ کے کلام قرآن اور حدیث کے ترجمے اور قرآن اور حدیث کی تعلیم کا ثواب مل رہا ہے۔ عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، چیز وہی ہے، جگہ وہی ہے، نیت بدل دیا آپ نے، حکم بدل گیا، ثواب کا طریقہ ڈھنگ بدل گیا۔ ایسے ہی اللہ پاک فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اے ایمان والو خرچ کرو، مما ان میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ ہاں، فاتحہ نظر نیاز کی وہ شکل یقیناً حرام ہے، دھیان دیجیے گا، جس میں فضول خرچی کا پہلو ہو۔ جیسے ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، آپ کرتے ہیں، اس میں گھی جو جلاتے ہیں یہ بالکل فضول خرچی ہے، گھی کھانے کی چیز ہے، دھیان دیجیے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، گھی کھانے کی چیز ہے، وہ ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے، نوٹ کیجیے گا۔ اسی لیے چونکہ میں یہاں خود دیکھا ہوں اس لیے بول رہا ہوں، گھی جلاتے ہیں وہ فضول خرچی ہے، ہرگز نہ جلائیے، اس کا اچھے سے اچھا کھانا بنا کر کے آپ کھائیے بھی، فاتحہ کیجیے الحمدللہ۔ اسی طرح چاول وغیرہ رکھے جاتے ہیں، پھر اگر اس کو کھایا جاتا ہے تب تو ٹھیک ہے، نہیں کھایا جاتا تب فضول خرچی ہے۔ تو جس میں فضول خرچی، جس میں کچھ فائدہ آپ کو نظر نہ آئے، ضائع کا فائدہ نظر آئے کہ وہ ضائع ہونے والی چیز ہے، وہ آپ کو اجازت نہیں ہے شریعت کی۔ تو دھیان رکھیے گا، آپ فاتحہ کریں، نظر نیاز کریں، یا آنے والے مہینے میں چھٹی کریں، ان کا خاص مقصد یہ ہونا چاہیے، کریں آپ اللہ کے واسطے کریں کہ اللہ یہ وہ کھانا ہے جو میرے ایک محبوب بندے سے نسبت رکھتا ہے، بس اس نسبت کی بنیاد پر میرے گھر میں برکت دے دینا مولا، ورنہ یہ کھانا تو ہم بغیر ان کے بھی کھا رہے تھے، اس سے اچھی بریانی کھا رہے تھے، لیکن آج جو ہم نے بنایا ہے ان کی بارگاہ میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے بنایا ہے، ہم ان کی بخشش کے لیے نہیں۔ اے اللہ، خواجہ غریب نواز کے وسیلے سے میرے گھر میں برکت عطا کر دینا، برکت عطا کر دینا۔ کھانا تو آپ کھاتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے، وہ اس آیت کریمہ سے عبرت پکڑے کہ اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کی راہ میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ زکوٰۃ ہے تو اللہ پاک کے بندو محسوس کرو، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا اے ایماندارو زکوٰۃ عطا کرو، نہیں، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہا ہے۔ اب جب ایمان والو کہا ہے تو اس کا مطلب جو مالک نصاب نہیں، ہم غریب ہیں، ہمیں بھی تو کہا اللہ نے، جو غریب ہیں اسے بھی تو کہا اللہ نے، تو ایمان والوں بتا رہا ہے کہ ہر ایمان والے کو خرچ کرنے کہا جا رہا ہے۔
لہذا زکوٰۃ اگر اس سے مراد لیں تو ایمان والے صرف وہی نہیں ہے، غریب بھی ایمان والے ہیں، لہذا ماننا پڑے گا کہ فاتحہ کی شکل ہو، نظر نیاز کی شکل ہو، چلتے پھرتے مسافروں کو دینے کی شکل ہو، اولاد پہ خرچ کرنے کی شکل ہو، بیوی بال بچوں کی شکل ہو، جتنی بھی شکلیں ہو، نیتیں آپ کی درست ہے، للہیت کے ساتھ ہے، تو انشاءاللہ اس کا ضرور ثواب ملے گا۔ وہی تو کہا اللہ نے، اے ایمان والا، یہ تو غور کریں، اے ایمان والوں کا ہے، اے مالداروں نے کہا۔ زکوٰۃ ہرگز نہیں خاص کر سکتے، خرچ کرو ان کو، ان میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، من قبل ان یأتی، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن میں خرید و فروخت نہیں چلے گا، جس دن میں کسی کی دوستی کام نہیں آئے گی، جس دن میں کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ تین چیزیں، اس میں ہم پہلی چیز کی صرف بات کریں گے اور آئندہ دوسری چیز کی بات کریں گے۔ پہلی چیز خرید و فروخت، وہ قیامت کے دن خرید و فروخت کا مسئلہ۔ کیا کہا اللہ پاک نے کہ اس دن خرید و فروخت نہیں، مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے مثلاً گھر میں کوئی پیسے ویسے نہیں ہے اور کھانے پینے کی چیزیں مطلب مہیا کرنا ہے، تو اب کیا کرنا، اب بیوی کے پاس سونا ہے تو اب یہ سونا بیچ کر کے یا چاندی بیچ کر کے آپ نے کھانے پینے کا سامان مہیا کر دیا، یعنی اپنی ضرورت کو پوری آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن میدان محشر جب قائم ہوگا اور آپ کی نیکیاں گھٹیں گی، دھیان دیجیے، آپ کی نیکیاں گھٹیں گی، تو اب آپ کوئی چیز بیچ کر کے اس نیکی کو آپ مکمل نہیں کر سکتے، یہ ہے مطلب۔ لیکن سنو، اگر تم نے یہ چھوٹے چھوٹے کام، یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں، یہ صدقات جو ہیں، یہ خیرات اور فاتحہ نظر نیاز جو کیے ہیں آپ، اگر آپ کے فرائض اور واجبات انوائلنٹری میں کم ہوں گے تو اللہ پاک جہنم میں بھیجنے سے پہلے فرشتوں کو کہے گا، اے فرشتوں، فرض اور واجب کم ہے، ٹھیک ہے، اس کو رہنے دو، ان کی زندگیوں کے نوافل عمل کو دے، صدقات والے عمل کو دے، خیرات والے عمل کو دے۔ تو آپ نے 1 روپیہ بھی اگر خرچ کیا ہوگا، کسی کو مسکرایا بھی ہوگا دیکھ کر کے، نیت میں ہوگی کہ اس کا دل خوش ہو جائے، یتیم پر ہاتھ پھیرا ہوگا آپ نے، ادب و احترام کا نذرانہ پیش کیا ہوگا آپ نے، کسی بھوکے کو آپ نے فاتحہ کی چیز کھلایا ہوگا، کسی پیاسے کو پانی پلائے ہوں گے، کسی وضو کرنے والے کو پانی دیا ہوگا، یہ سب جمع کر کے اللہ پاک کہے گا اب رکھو، جو کم ہے اس کے اندر اس کو ایڈ کرو، اب بھرتا ہے یا نہیں۔ تو نیک عمل جو فرائض اور واجبات میں کمی ہوتے ہیں، ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے یہ ہے چھوٹے چھوٹے اعمال، جس کو فاتحہ کہو، نظر نیاز کہو، یہ ہماری زبان ہے، حقیقت میں یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے پہلو ہیں۔ اسی کو اللہ پاک نے پارہ نمبر 8 میں بھی کہا ہے کہ کُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ بڑی اچھی آیت کریمہ ہے، چونکہ ابھی ایک مہینہ آ رہا ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے کُلُوا مِمَّا ذُکِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 118، آیت نمبر 118، دھیان دیجیے گا، پارہ نمبر 8 میں اللہ پاک فرماتا کھاؤ، مما، ایک دم سے اسی طرح، ان میں سے ذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھاؤ۔ ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ نوٹ کیجئے گا کتنا امپورٹنٹ پہلو، وجہ کیا ہے کہ آج امت کے ایک طبقے نے فاتحہ اور نظر نیاز کو اتنا ڈیفیکلٹ روپ دے دیا ہے۔ اللہ پاک پریزنٹ فیوچر سب کو جانتا تھا، اللہ پاک نے کھانے پینے کی چیز کو ایمان کے مقابلے میں رکھا ہے۔ کھاؤ اگر تم ایمان رکھتے ہو، بتائیے تو ہونا چاہیے، کھاؤ اگر تمہاری خواہش ہے، کھاؤ اگر تمہاری صحت اچھی ہے، لیکن اگر تم ایمان رکھتے ہو، کیا مطلب ہوا؟ اسلام کی چھوٹی چھوٹی چیز کا انکار بھی ایمان کے خلاف ہے۔ اسی لیے آج جو کوئی بھی فاتحہ نظر نیاز وغیرہ کا دھڑلے انداز میں انکار کرتے ہیں، وہ در حقیقت ایمان سے دور ہے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں کھاؤ جس پر بھی اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ اب مجھے بتائیے 11ویں کی چیز پر، فاتحہ کی چیز پر، چھٹی کی چیز پر کس کا نام لیا جا رہا ہے؟ کیا اس پر بایولوجی، کیمسٹری، فزکس پڑھے جا رہے ہیں؟ نہیں، اس پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس پر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، اس پر قرآن پڑھے جا رہے ہیں، اس پر اللہ کے کلام پڑھے جا رہے ہیں، اور اللہ پاک کہہ رہا ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کو کھاؤ۔
نمبر 174 کے ذریعے سے امت کو جو دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا جس پر وہ جانور حرام ہے جو غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور مطلب اٹھ پٹانگ انداز میں تم پر حرام کیا گیا، مردار یہ وہ انسان، اور جس پر جو ہے اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو، تو اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا ہو بندو، اگر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے تب وہ حرام ہے۔ فاتحہ پر تو اللہ کا نام لیا گیا ہے، نظر نیاز پر تو اللہ کا نام لیا گیا ہے، تو تمہارے اسی لاجک میں سمجھو جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، یہاں اللہ کا نام لیا جائے وہ حلال ہے۔ آٹومیٹک مسئلہ ہوگی۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں 11ویں جو بول دیے تم، 12ویں جو بول دیے تم، 6ٹھی جو بول دیے تم، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ان کا نام حامد ہے لیکن قرآن پاک میں نہیں ہے، ان کا نام عبداللہ ہے لیکن قرآن پاک میں نہیں ہے، میرا نام نیت ہے قرآن پاک اور حدیث میں نہیں ہے، پھر بھی ہم مومن ہیں، پھر بھی ہم ایمان والے ہیں، پھر بھی ہم جنتی ہونے کی امید رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کرم سے مومن ہیں، مسلمان ہیں، ہمارے باپ ماں نے یہ نام رکھے ہیں، حقیقت میں میرا نام اللہ اس کے رسول کے ہم مومن ہیں۔ ایسے ہی 11ویں 6ٹھی چلہ 12ویں جتنی بھی چیزیں یہ فاتحہ یہ ہم رکھے ہیں، حقیقت میں اس کا نام انفاق فی سبیل اللہ ہے، حقیقت میں اس کا نام اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، حقیقت میں اس کا نام ایصال ثواب ہے جو قرآن میں ہے، حقیقت میں اس کا نام کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا یہ ہے۔ تو یہ سب حقیقت میں نام ہے، مگر یہ ہمارا ایسے ہی نام دیا ہوا ہے، جیسے ہم اپنی اولاد کا جمل نمراتی، عبداللہ، عبد النبی، یہ سب نام رکھ دیتے ہیں، یہ ہمارا دیا ہوا نام ہے، اللہ کا دیا ہوا نام نہیں، پھر بھی شرک نہیں ہے۔ حامد کا نام ہم نے حامد رکھا تو اس کا یہ مطلب نہیں قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو یہ شرک ہو گیا، ایسا نہیں۔ حامد اسلامی نام ہے اس لیے رکھا گیا ہے، محمود اسلامی نام ہے اس لیے رکھا گیا ہے، عبداللہ اسلامی نام ہے اس لیے رکھا گیا ہے۔ ایسے ہی 11ویں کوئی دیوی دیوتاؤں کی طرف نسبت رکھنے والی چیز نہیں ہے، اللہ کے محبوب بندے غوث اعظم کی طرف نسبت رکھنے والی چیز ہے۔ 12ویں سید الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے۔ 6ٹھی خواجہ ہند و پاک اور غریب نواز کی طرف نسبت رکھنے والی چیز ہے۔ تو آپ ریئلٹی دیکھو، اصلیت دیکھو، قرآن پاک نے جب کہہ دیا کھاؤ جس پر بھی اللہ کا نام لیا گیا ہو، ٹھیک ہے تمہارے لاجک کو مانتے ہیں، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا نہ کھاؤ، کیونکہ کھانے اللہ کا ہے۔ تو اب آپ دیکھا گیا کہ یہ فاتحہ کی چیز ہے، یہ نظر نیاز کی چیز ہے، اس پر اگر اللہ کا نام لا یستوی اصحاب النار اللہ کا نام ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ کا نام ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سب اللہ کا نام ہے۔ اب یہ سب نام لیے گئے تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کھاؤ کیونکہ تم مومن ہو، اور کھاؤ گے تو ایمان باقی رہے گا۔ نوٹ کیجئے گا، اللہ پاک کہہ رہا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو کھاؤ، کیا مطلب نہیں کھاؤ گے تو ایمان پر ہے، ایمان پر ہے۔ اسی لیے جو لوگ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے امت میں گمراہیت پھیلا رہے ہیں کہ نہیں کھانا چاہیے، کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ اس لیے کہ اس کھانے کی نسبت جو ہے غیر اللہ کی طرف ہو گئی ہے۔ نسبت غیر اللہ کی بنیاد نہیں بنتی، کھانے پر اللہ کا نام ہے یہ بنیاد ہے، کھانے پر اللہ کا نام ہے یہ ہے بنیاد ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہم قبر میں جائیں گے تو فرشتے جب اٹھائیں گے تو میرا نام لے کر نہیں اٹھائیں گے، وہ کہیں گے اے شخص اٹھ، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہتا تھا، تیرا نام کیا ہے، نہیں پوچھا جا رہا ہے۔ کیا مطلب وہ ہمارے بلیونگ کو دیکھ رہا ہے، ہماری باطنیت کو دیکھ رہا ہے، ہمارے اندر کو دیکھ رہا ہے کہ تو اندر سے کیا تھا، رب کے حوالے سے، رسول کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے اندر سے کیا تھا۔ تو نام کوئی چیز نہیں، اگر نام بھی کوئی چیز ہوتی تو بتائیے جابر اس کا معنی ہوتا ہے ظالم، ہوتا ہے نا، جابر بادشاہ بولتے ہیں، جابر جبر کرنے والا، ظلم کرنے والا، لیکن صحابی رسول حضرت جابر ابن عبداللہ ہے نا، صحابی رسول کا نام ہے۔ اگر آپ سوچ بھی لیں گے کہ یہ جبر یعنی ظلم کی بنیاد پر نام ہے تو کفر ہو جائے گا، کیوں کہ صحابی کی عظمت قرآن سے ثابت ہے۔ اب جابر کو اگر ظالم کے معنی میں لیں گے کفر ہو جائے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ ہر جگہ میننگ نہیں دیکھی جاتی، ہر جگہ میننگ نہیں دیکھی جاتی، نیتیں دیکھی جاتی ہیں، ارادے دیکھے جاتے ہیں۔ اب وہ جابر ظالم نہیں عادل ہے، اس کا معنی دیکھا، معنی اپوزٹ ہو گیا۔
ایسے ہی پیارے جو کھانا تم پکاتے ہو وہ روز کھاؤ، بغیر بسم اللہ کے کھاؤ گے وہ کھانا شیطانی ہے، اگر بسم اللہ پڑھ لیے وہ کھانا رحمانی ہے، اور ایکسٹرا پڑھ لو گے تو وہ کھانا کتنا فضل ربانی والا ہوگا۔ اس لیے فاتحہ میں فیوز و برکات ہیں، نظر نیاز میں فیوز و برکات ہیں، چھٹی چلا میں فیوز و برکات ہیں، یہ ہمیں دور کرتے ہیں۔ یہ بتائیے جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں کیا ہر نماز آپ کی پوری ہوئی ہے؟ یہ تو آپ کمانڈیڈ انداز میں نہیں کہہ سکتے، چھوٹی ہے یہ کمانڈیڈ انداز میں بول سکتے ہو کہ ایک نہ ایک چھوٹی ہے۔ کوئی آج کا بندہ بول نہیں سکتا یقین سے کہ ہمارے فرض اور واجب نہیں چھوٹے، فرض اور واجب نہیں چھوٹے۔ توجہ دیجیے گا، جب آپ کے فرائض اور واجبات چھوٹے ہیں، چاہے وہ حقوق العباد کے قبیل سے ہو یا حقوق اللہ کے قبیل سے ہو، اللہ سے ریلیٹڈ بات ہو یا بندے سے ریلیٹڈ بات ہو، فرائض اور واجبات چھوٹے ہیں، جب چھوٹے ہیں تو اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ اس کی بھرپائی کیسے ہوگی؟ قضاء عمری بولو صرف نہیں، ارے اگر قضاء عمری کرو گے بھی تو عشاء کی 4 رکعت فرض یا 3 رکعت وتر یہ دو ہی پڑھ سکتے ہو، 17 رکعت نماز تھی، سنت کا ثواب کہاں ملا تمہیں؟ فرض ظہر کی چھٹی اس کی قضا کرو گے تو 4 ہی کی قضا کرو گے، 8 جو سنتیں تھی اس کا ثواب کہاں ملے گا؟ دیکھا آپ نے؟ تو جو چیزیں آپ کی چھٹی ہیں اس کی ادائیگی اگر نہ کر سکے تو میدان محشر میں قائم ہوگا، اور فرائض اور واجبات کے ترازو تولے جائیں گے، اور اس میں جب کمی نظر آئے گی تو اس کمی کی بھرپائی کے لیے یہی چھوٹے چھوٹے عمل آئیں گے، چھوٹے چھوٹے عمل آئیں گے، درود کام آئے گا، فاتحہ نظر نیاز کام آئیں گے، انفاق فی سبیل اللہ کام آئیں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کام آئیں گے، یہاں تک کہ حدیث میں بیوی کو محبت سے لقمہ دیا ہے آپ نے وہ بھی کام آئیں گے، یتیم پر شفقت کیا ہے آپ نے وہ بھی کام آئیں گے۔ غرض ہے کہ اللہ پاک آپ سے ایکسٹرا عمل بھی چاہتا ہے آپ کی خاطر۔ لوگ بولتے ہیں نا کہ ایڈیٹنگ اسلام ہے، یہ ایکسٹرا ہے، نماز پڑھ لیے کافی ہے، اللہ نے جو ہمارے کو حکم دیا وہ کرنا، اس کے علاوہ نہیں کرنا۔ ارے وہ کہاں کر رہے ہو پورا؟ جب سے بالغ ہو کمالے سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتے تم کہ آل ان آل تم نے فرائض اور واجبات ادا کر دیے ہیں۔ جب چھوٹے ہیں تو اس چھوٹے کی بھرپائی کے لیے کیا کہو گے؟ یہ کہو گے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اگر اللہ معاف کرنے والا ہے وہی اللہ قہار بھی ہے، وہی اللہ عذاب بھی دینے والا ہے، وہی اللہ جبار بھی ہے، وہی اللہ کی گرفت بھی بڑی ہے، وہ اللہ جہنم کے عذاب کو بھی دینے والا ہے۔ صرف تم نے خدا کی رحمت دیکھی ہے، عذاب کس کو دے گا؟ اس لیے بڑے بڑے فرائض اور واجبات کی تکمیل اگر ہم سب چاہتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے جو اعمال ہیں، نظر نیاز، فاتحہ اور جو 6، 11، ایصال ثواب، 10واں، 20واں، اس کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ واہ پروردگار عالم آپ کو ہم سب کو سچائی اور پکائی کے ساتھ ایمان پر قائم رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، فیوز و برکات ربانیت سے مالا مال فرمائے، فیوز و برکات رسالت سے مالا مال فرمائے، فیوز و برکات توصیت سے مالا مال فرمائے، فیوز و برکات خواجگیت سے مالا مال فرمائے، فیوز و برکات ملائک سے مالا مال فرمائے۔ ہم سب کو، ہم سب کی اعلیٰ اولاد کو برکتوں سے نوازے، گھر بگار میں برکتیں عطا فرمائے، بہو و بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ماؤں کو وقار کا جینا نصیب فرمائے، والدین کو شفیق بنائے، اولاد کو صالح بنائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔